أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 اور 37 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو دعوت توحید دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ دو اور قیدی بھی لائے گئے، داخل ہوئے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں. اور تاکل الطیر منہ، اسے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، اے یوسف علیہ السلام ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن انسانوں میں سے دیکھتے ہیں، نیکوکار انسانوں میں دیکھتے ہیں. معلوم کہ یوسف علیہ السلام کا طرز عمل جیل میں بھی ویسا حسین تھا، عظیم تھا، جیسا آپ کا جیل سے باہر عظیم اخلاقی منظر تھا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ آ جائے. یہ تعبیر میں اس لیے بتا رہا ہوں ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، کہ میرے رب نے مجھے اس تعبیر بتانے کا علم دیا، اپنے رب کے بارے میں انہیں پہچان کروا رہے ہیں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس ملت کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. آپ دعوت توحید دے رہے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں اس دین کی پیروی کرتا ہوں جو میرے آباء و اجداد کا دین ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس، ہمارے اوپر. وعلی الناس، اور انسانوں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ انہیں شرک سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے انہیں یہ حکم دیا کہ ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ. اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دیں، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے سامنے، جنوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، بتوں کے سامنے اور انسانوں کے مجسمے بنا کر بزرگ انسانوں کے ان کے سامنے جھک رہے ہیں. پھر آپ انہیں دعوت توحید دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے لوگ متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ ایک اللہ کی غلامی اختیار کی جائے یہ بہتر ہے یا بہت سے رب بنا کر ان کی غلامی اختیار کی جائے یہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، نہیں عبادت کرتے تم لوگ مگر چند ناموں کی جن کے تم نے خود نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی سر نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے، حکم اللہ کا چلے گا. کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، جو خالق ہے اسی کا حکم چلے گا اس کائنات کے اندر.
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غلامی نہ کی جائے، کسی کی پرستش نہ کی جائے، کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی ٹھیٹ اور سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیسے بھی موقع ملا آپ نے قیدیوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کر دی۔ اللہ ہمیں بھی اسی انداز سے توحید کی دعوت جو ہے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔